الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے مختلف فضائل بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک حدیث پاک عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی کثرت یعنی بہت زیادہ، ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کاؤنٹیبل، یعنی جیسے بعض اوقات ہم پورا دن مختلف اوقات میں پڑھتے رہیں بغیر گنے پڑھیں۔ ایک تو ہوتا ہے بغیر گنے پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ ایک مخصوص تعداد ہو لیکن وہ یعنی زیادہ کھیلا ہے، یعنی ہم اتنا پڑھیں کہ کہا جا سکے بھائی اتنے کم از کم پڑھے ہوں گے۔ تو علماء نے ایک تعداد مقرر فرمائی ہے 313، کم از کم اتنے اگر کوئی روزانہ پڑھ لے تو یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ یہ تمہارے لیے پاکیزگی طہارت کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے قرب مصطفیٰ ملتا ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک کے پیارے نبی کا قرب پڑوسی بننا نصیب ہو جائے گا اور ان کے قریب ہونے کا شرف ملے گا، اور ظاہر جو حضور کے قریب ہوگا اس کو حوض کوثر پینا نصیب ہوگا، اس کو جنت میں جانے کا شرف نصیب ہوگا، ملاقات کا شرف نصیب ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش فرمائیں گے، ان کے لیے دعا مانگیں گے، ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے شفاعت مانگیں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع یاسک فقلت استوطا۔ یعنی جب حضور علیہ السلام سجدہ کریں گے اور اپنے رب کے حضور شفاعت طلب کریں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اور حضور کی ذات پر اگر ہم درود پڑھیں گے تو خود ہی سنوریں گے، اگر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے تو الٹا ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو 1400 سالہ تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا برتاؤ سلوک غیر مسلموں کے ساتھ اچھا رہا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا رہا ہے۔ اور ایک عام آدمی، ایک عام انسان بھی اچھے سلوک کی توقع کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہر بندہ اچھا سلوک کرے اور ہم بھی اچھے رہیں۔ لیکن فطری کمزوریاں ہوتی ہیں بندے کی، ایک ضد ہوتی ہے، حد دھرمی ہوتی ہے، اپنے بات کو منوانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اس کے برعکس ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، تخریب کاریاں ہوتی رہی ہیں اور دہشت گردیاں ہوتی رہی ہیں اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن جب ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مطلب جو رول آف لا کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ اس کی تہ تک جاتے ہیں اور کچھ نتیجہ ملتا ہے تو حتی المقدور نرمی کا سلوک کرتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز تھا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو نکال دیا کرتے، یا ان سے کوئی ضروری کام جیسے کہ لکھنا پڑھنا سکھا کر، یعنی جیسے لکھنا پڑھنا کسی کو، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم دلایا کرتے، اور کہتے بھائی جیسے مثال کے طور پر کسی کو کہا کہ اتنے لوگوں کو لکھنا سکھا دو، اتنے لوگوں کو پڑھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ اتنا نیکیوں بھرا سلوک
یعنی حضور کی قید میں کوئی رہے تو وہ کہے، وہ ایک شعر ہے نا، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، وہ کیا ہے اگلا شعر، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ یہ تو عاشق کی شان ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ بس میں مدینے میں رہوں، خواہ وہ مدینے کی جیل کیوں نہ ہو، یعنی مدینے کی قید میں رہے گا، غیر قانونی طور پہ تو نہیں رہے گا، مطلب اگر کوئی ایک عشق ہے بندے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں قید میں رہوں، بس میں کہتا ہوں کہ کم از کم مدینے میں تو ہوں گا نا، حضور کے روضے کے قریب ہوں گا نا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے اور اس کو کسی جرم، نہ کردہ جرم میں پھنسا دیا جاتا ہے، ایسے بہت سے آپ کو پتہ ہے علماء گزرے، صلحاء گزرے، آج بھی ایسے ہوں گے جو بلا وجہ جن کو دھر لیا جاتا ہوگا، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ اور پھر کیا کہا کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اب امام مالک کا کیا انداز تھا بھائی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو حاجت یعنی قضاء حاجت، جیسے واش روم جانا، یہ بھی جب جاتے تھے تو جلدی جلدی واپس آ جایا کرتے، اور مدینے میں ننگے پاؤں رہا کرتے، اور کہتے تھے کہ اگر میں مدینے سے باہر گیا تو اگر وہاں موت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مدینے میں مرنے کی ایک فضیلت بیان فرمائی، مدینے میں انتقال کرنے کی، وہ یہ تھی کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں رہے، جو مدینے میں رہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور سب سے پہلے کون اٹھے گا قیامت میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کون اٹھے گا؟ جنت البقیع والے، پھر ترتیب جو ہوگی اس حساب سے اٹھیں گے، اور پھر جنت، پھر روز محشر ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ وہ تفصیل ہے، ظاہر ہے میں یہ تفصیل بیان، میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع ہے حسن سلوک اسلام کا، یعنی اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں حتی الامکان، لیکن اگر کوئی گلے پڑتا ہے تو پھر اس کی جو ایک طریقہ کار ہے، رول آف اسلام ہے، اس پر چلا جائے گا، اپنے دل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب دیکھیں بعض لوگ وہ مطلب اپنی جان کو بچانے کے لیے سامنے والے کی جان تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا اس میں مفاد ہے کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی میری جان کے در پہ، مجھے پتہ ہے یہ بندہ میری جان لینے والا ہے، یا لے گا، یا خدا نہ خواستہ کوئی مجھے گزن پہنچا دے گا، پتہ ہے مجھے، یا مثال کے طور پہ کوئی شک ہے یا کچھ نہ کچھ پرسنٹ ہے اس کا چانس، تو اب میں اپنی جان کی تو پرواہ کر رہا ہوں، لیکن اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کو اگر میں نہیں دیکھتا تو پھر یہ میرے لیے بہت بڑا سمجھ لیں کہ سوالیہ نشان بھی ہوگا، اور پھر مجھ سے وضاحت جو ہے وہ مملکت جو ہوگی یا ریاست جو ہوگی وہ اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے، اور پھر یہ کہ اللہ پاک تو ضرور پوچھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ قرآنی آیات پر عمل کریں، جو حدیثوں میں جو آیا ہے مسلمان کے حوالے سے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی، ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، نقصان دیا، یوں سمجھ لیں کہ اس کی شرح کیا ہوگی؟ دکھ پہنچایا، دشمنی کی، ومن آذانی، فرمایا کہ اس نے مجھے دکھ دیا، مجھے پریشانی دی، مجھے جو ہے وہ تکلیف دی۔ اور پھر اب دیکھیں کہ ایک عام مسلمان کی اتنی عزت ہے، تو پھر وہ جو ایک دیکھیں ایک ایسا خونی رشتے ہوتے ہیں، ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے ایک رشتہ داری کے تعلق سے، لیکن جو رشتہ دار نہیں ہے تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان جہاں بھی ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے تو یہاں پر آواز اٹھتی ہے، صرف آواز نہیں اٹھتی، بعض تو ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور پھر ایسوں کے لیے تو وہ شعر بھی ہے، کسی کا میں نام نہیں لے سکتا، وہ بس نام نہیں لوں گا، تو وہ شعر ہے ان کے لیے، کیونکہ ایسے نغمے جو ہیں وہ ایسوں کے لیے لکھے جاتے ہیں بعض اوقات۔ میں شہیدوں کے فضائل بیان نہیں کر سکوں گا،
اسی لیے میں وہ شعر ہی پڑھ لوں گا کہ اے راہ حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اب صرف وطن کی نہیں کہتی، اسلام اور دین بھی انہیں سلام کہتا ہے۔ اسلام کے نام پر یہ وطن بنا ہے، اسلام کے نام پر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے اسی کے نام پر ہیں۔ ہم جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں تو سمجھ لو ہم مسلمان ہیں۔ اور وہ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کام شروع کرو بسم اللہ پڑھو، اور اگر بھول گئے ہو تو بیچ میں کیا کہو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، اللہ کے نام سے ہر چیز کو ہم شروع کرتے ہیں، ہر جائز کام۔ اور اگر کوئی ناجائز کام بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس کے مسائل ہیں، اور بعض اوقات تو کفر کا حکم لگے گا۔ تو معلومات رکھنی چاہیے، کم از کم اتنی معلومات ہو کہ بندہ عمل کر سکے۔ تو الحمدللہ میں تو کم از کم 10% تو اس میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ محتاط رہے۔ میں کبھی بھی بغیر وضو کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ایک خلش سی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک خلش محسوس ہوتی ہے، ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ خلا کیا ہوتا ہے وہ کہ یار وضو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میلے کچیلے کپڑے ہیں، افضل کیا ہے، بندہ خوشبو لگائے، عطر لگائے، غسل کر کے آئے، کپڑے عمدہ پہنے، پھر نماز پڑھے، نماز میں تلاوت کرے۔ تو کیا جو نماز میں تلاوت کرتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر میں آج تقریباً چند موضوعات پر گفتگو کی میں نے، جن میں درود پاک کی فضیلت آئی، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے آیا، مدینے کا کچھ ذکر ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہ جائیں اور ہمارا انتقال ہو جائے اور ہم نے وصیت بھی کی ہو تو کیا بات ہے، لیکن ہمارے جو وارثین ہوتے ہیں، جن میں بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، رشتہ دار ہو گئے، یا سرپرست ہو گیا، یا جو بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا تھا کوئی، تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے سے واپس نہ لائے۔ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جنونی ہوتے ہیں، یار میں اپنے بھائی کو اپنے قبرستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار نہیں، مطلب عشق کا ایک انداز ہوتا ہے بندے کا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، لانے میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، خرچہ بہت ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سوئیں گے تو وہ عاشق نے تو بار بار دعا مانگی ہے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اللہ اللہ، وہ کیا ہے تمنا عطار یا رب، ان کے قدموں میں یوں ہوتا ہے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے مر کے شاہ مدینہ۔ یعنی جب میرا لاشا گرنے والا ہو تو حضور اس کو بس تھام لے، گرے نہ میرا لاشا، بس حضور اپنے دامن میں سما لے بس۔ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یہ عشاق کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوتے ہیں، بس وہ حضور کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ پھر ایسوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ دنیا سے بالکل بندہ بے رغبت ہو گیا ہے۔ یہ بندہ جو ہے نا، وہ دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو گیا ہے، تصوف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے۔ کسی مسلمان کو اس سے دکھ نہیں پہنچے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسی بہت سی تعلیمات ہیں، لیکن عمل کا فقدان ہے۔ بعض اوقات اس میں بندے کی اپنی بے احتیاطی ہوتی ہے، سامنے والا بعض اوقات تیش دلاتا ہے۔ تو تیش دلانا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد دو لوگوں میں گرمی آ جاتی ہے۔ یعنی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بندہ بالکل ہی مطلب غصہ آ جاتا ہے اس کو۔ یعنی شیطان کے پاس یوں سمجھو ماچس کی تیلی ہے، جلا کے ہم دونوں کو، پھر وہ جو لوگ پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، باتوں باتوں میں، مثال کے طور پہ اوس و خزرج کو ہی دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اوس و خزرج یہ قبیلے کا نام ہے، اوس اور خزرج الگ الگ قبیلہ ہے، ان کے سرداروں کے درمیان آپس میں چپکلشیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے۔ تو جب ایمان لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ظاہر ہے وہ تعلیمات دی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، بالکل درست ہو گئے۔ لیکن اب ظاہر شیطان کو انسانی روپ میں تو آنا ہوتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بس وہ تیش آ گئے،
مثال کے طور پہ ہم اگر اپنی ذاتی رنجشیں بھول گئے ہیں، خدا نخواستہ 10 سال پرانی بات مجھے یاد آ جائے، اور پھر ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا نا کہ یار یہ مسئلہ یوں تھا، ہماری غلط فہمیاں تھیں، دور ہو گئی تھی، ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگوں نے وہ بات کو بھلا دیا، لیکن پھر یہ بات کیوں نکلی؟ ایک ہوتا ہے بندے کی ایک کمزوری یہی ہے کہ وہ مطلب وہ پرانی بات یاد آتی ہے کہ پھر وہ صلح کی بات بھول جاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو لڑا دیا اور جنگیں ہوئیں، تلواریں اٹھ گئیں، اور بہت سے لوگ شہید بھی ہو گئے اس میں۔ اب اس میں غلطی کس کی تھی؟ اب یہ غلطی تو نہیں کہیں گے یا کیا کہیں گے پتہ نہیں، لیکن سبق سیکھنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھانا مقصد ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجایا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تعلیمات اسلام کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ عباسی خلیفہ کا دور تھا اور وہ امویوں سے ان کو بہت تھی کوئی مطلب نفرت تھی یا کیا تھا پتہ نہیں، یزید کی وجہ سے یا سیدوں پر جو ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، تو بعض وجوہات کی بنا پر ان سے صلح ہو گئی۔ اب خدا نخواستہ اب ہوا کیا کہ دسترخوان پر بیٹھے خلیفہ اور ان کے کچھ چیلے اور کچھ لوگ اور بھی، تو کچھ ہوتے ہیں شیطان قسم کے لوگ، کسی نے اس شیطان کو 2-4 روپے دیے تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ تھا شاہی، وہ شاعر تھا، درباری شاعر، اس نے ایسے قصیدے پڑھے اور امویوں کے مظالم جو بیان کیے، او بھائی اس نے کہا قتل کر دو ان کو۔ وہ بھائی ان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں رکھی، لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا، دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی بھائی بن گئے، گلے لگا لیا، گرم جوشی آ گئی، پیار آ گیا، محبت آ گئی، اس کے بعد یہ شعر جو بیان کیے گئے، اس کے بعد جو ہوا، تو یہ باتیں یاد نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، اتنی وہ گندگیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر بندہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، اور بعد میں جب یاد آتا ہے، جیسے طلاق دے دیتے ہیں، میں طلاق کا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ اتنا بتا دوں کہ جیسے بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، یا کم از کم ایک ہی دینے کے بعد اس کا نشہ ہرن ہو جاتا ہے، تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، غلطی 2 لوگوں کی ہوتی ہے، اور اسلام اور دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نرمی، پیار، محبت، اخوت۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ میں نے آپ کا اصل روپ دیکھ لیا ہے، اب وہ دوسرا روپ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بندہ سنبھلنے میں نہیں آتا، کیونکہ آپ کا وہ دوسرا روپ اس نے دیکھ لیا ہے نا، اب وہ نہیں سنبھل سک رہا۔ جیسے میں نے ایک شرعی مسئلہ پوچھا تھا ایک علامہ صاحب سے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی دل میں دشمنی بیٹھ گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے تنگی اتنا کیا ہوا ہے، اب بھلانے سے نہیں بھول رہی، اور دوسرا یہ کہ نفرت نکلنے سے نہیں نکل رہی، یعنی نکالنے سے نہیں نکل رہی، کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کیا کرے بندہ؟ تو ان کا یہ بندہ بے اختیار ہے، دعا کرتا رہے اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہے تو اچھا ہے۔ دور رہے گا تو اللہ نے چاہا تو خود بخود کھنچتے چلے آئیں گے، اور محبتیں بڑھیں گی، پیار بڑھے گا، عشق بڑھے گا، اور بندہ جو ہے نا استغاثہ کرے، مدینے والے سے استغاثہ کرے کہ وہ ایک ہے نا امیر علیہ سنت نے جو شعر لکھا ہے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے سنتوں پر عمل کریں گے۔ جیسے حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنے جب کوئی آتا تو اس کے لیے چادر بچھا دیتے۔ ایک تھا دیہاتی تھے، وہ آئے تو انہوں نے چادر، حضور علیہ السلام کو چادر پہنی تھی۔ میں ایک واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ عبرت ملے گی اور سیکھنے کو ملے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے برابر تو نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جب حلوہ کھایا تو ہم ان کے ریفرنس سے حلوہ کھا سکتے ہیں، تو انہوں نے جب دکھ برداشت کیا تو ہم ان کے ریفرنس سے دکھ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ جب امام حسین کے نام پر حلیم کھا سکتے ہیں تو ان کے نام پر خون بھی اپنا نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے نام پر کھانا ہے، بلکہ ان کے نام پر جان بھی دینی ہے۔ ان کے نام پر جو ہے وہ ایک واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں کر رہا ہوں کہ ایک لڑکی تھی، میں خفیہ طور پہ بولوں گا کیونکہ میرے لیے سننے والے لوگ جو ہوں گے جیسے یوٹیوب پر سنیں گے تو کچھ ایک تعداد ہوگی جس کو اس کا معلوم ہے۔ وہ لڑکی کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ اگر امام حسین سے محبت ہے نا گلاس توڑ دو،
خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ابھی جملہ پورا ہی نہیں ہوا تھا اس بندے کا، میں اس کو جانتا ہوں، وہ بھی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اگر میں اس کو بولتا تو وہ گلاس نہ توڑتا، لیکن اس کے کہنے پر اس لڑکی کا جملہ پورا ہی ہوا تھا، لڑکی نے فوراً گلاس توڑ دیا، گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا، دھڑم کر کے نیچے گرا۔ بعد میں پھر وہ معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، کسی نے کہا یار ہاتھ سے گر گیا تھا یا کچھ، تاکہ اس کی عزت بچ جائے، ورنہ پتہ ہے کہ وہ تو محبت حسین میں گلاس توڑ دیا کسی نے، محبت حسین میں کسی نے جان دے دی، تو ہمیں بھی چاہیے۔ تو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی حاضر ہوا اور کہنے لگا، وہ چادر زور سے کھینچی، چادر جو زور سے کھینچی تو نشان پڑ گئے حضور کی جسم پر، کہا کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے، ایسا رویہ تھا، تھوڑا سخت الفاظ تھے، تھوڑی سخت گیری تھی اس کے اندر۔ تو حضور نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، نرمی پیار اور محبت سے اس کو مال بھی عطا کیا، اور تو یہ تھا حسن سلوک۔ وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا، حسن الاخلاق من حسن العبادہ، فرمایا کہ اچھا اخلاق یہ عمدہ عبادت ہے، تو بندہ جب عمدہ عبادت کرے گا تو اللہ پاک اس کو ویسے ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، نرمی کا مظاہرہ کیا، تو نرمی جو ہے نا بندے کو خوشنما بنا دیتی ہے، اور جو سختی ہوتی ہے بندے کو بدنما بنا دیتی ہے۔ جو نرمی کرتا ہے اس پر نرمی کی جاتی ہے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک بات بیان کی جاتی ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کی عطا سے ہمیں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی ماتحت ہے، میرا کوئی ملازم ہے، مجھ سے کوئی چھوٹا ہے اور میری سرپرستی میں ہے، میری نگرانی میں ہے، تو میں اپنا اکھڑ پن دکھا کے میں اس کو اپنی بڑائی نہ جتاؤں۔ اگرچہ ادب کرنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ ادب کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الادب فی الدین، اس میں زیادہ تفصیل موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، حکمت عملی سے پیش آنا چاہیے۔ حکمت عملی کیا ہے؟ بندہ تھوڑا نرمی سے، مصلحت سے، تھوڑا بات کو سمجھا کر، بات کی تمام پہلوؤں پر غور کروا کے پھر چلے، پھر دیکھو کیسے نہیں ہوتا۔ وہ ایک بیان کیا جاتا ہے، الحکمت دالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ جس کو حکمت ادا کی جاتی ہے، علم عطا کیا جاتا ہے، تو وہ بندہ بالکل پھر دانا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں نا، رأس الحکمت مخافۃ اللہ، دانائی کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے خوف خدا، بندہ اللہ سے بھی ڈرے کہ یار میں اگر اس سے سختی کروں گا تو پھر مجھ سے بڑا بھی تو ہے۔ کبھی اللہ پاک نے اپنی بڑائی کو اس طرح بیان کیا جس طرح ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں بڑا ہوں، مطلب وہ ایک سوچنے کا مقام ہوتا ہے۔ پیار، محبت، نرمی، شفقت، جو لوگ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں وہ خود بھی انسانی حقوق نہیں ادا کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ جو کہیں اس پر عمل بھی کر لیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ تم اگر کوئی واعظ کرنا چاہتے ہو، نصیحت کرنا چاہتے ہو، کوئی اپنا جیسے ہمارے یہاں بھاشن دیتے ہیں، چلو بھاشن ہی دینا چاہتے ہو تو حکمت سے۔ قرآن میں تو یہ فرمایا گیا کہ تم اگر کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، نصیحت کی طرف بلاؤ۔ اب کس طریقے سے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھے وعظ سے اور حکمت کے ساتھ، حکیمانہ انداز میں، جارحانہ انداز میں نہیں، اپنے نپے تلے الفاظ میں تھوڑا یوں بڑا چڑھا کر کوئی اچھی فارسی بول لی، کوئی اچھی اردو بول لی، کوئی ہائی فائی لیول کے الفاظ بول دیے، تو بندے کی علمی دھاک تو بیٹھ جائے گی، سمجھے گا بندہ کہ یار میں اس کو جواب کیسے دوں، میں تو لاجواب ہو گیا۔ سادہ الفاظ ہو، نرمی ہو، پیار ہو، اور بندہ بچ جائے۔ تو اسلام اور دین جو ہے نا وہ کہیں بھی بلا وجہ، اور بلا وجہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ، جیسے کہ 1400 سالہ تاریخ ہے، کہیں بھی کوئی نقص اگر ملے تو وہ بندے کی ذاتی وہ ایک فعل ہوتا ہے، لیکن جو اچھائی ہوتی ہے نا وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں عاجزی، انکساری، نرمی، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ حقیر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ساری ذات اللہ پاک کی، اللہ کی عطا سے جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کی عطا سے ملا ہے، اللہ کے کرم سے ملا ہے، وہ چاہے تو واپس لے لے، وہ چاہے تو بولنے کی صلاحیت لے لے، چاہے تو کھانے کی ذائقے کی صلاحیت لے لے، چاہے تو آنکھیں لے لے، چاہے تو ناک کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ لے لے، چاہے تو پیرالائز ہو جاؤں، تو وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا جب کرے گا نا بندہ تو اللہ خوش ہوگا، اللہ سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ تو اللہ سے محبت کے بہت سے ذرائع ہیں، آج کی کہ میرا بیان ہے وہ حسن سلوک، تو بس ایک ہی بات کروں گا کہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، چونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے بندوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے بندوں سے نفرت کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرتا، وہ برملا اللہ پاک کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ پیارے بھائی آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، پردہ کریں، تو ہم اس کی جو ہے وہ اس سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جیسے مثال کے طور پہ میں جیسے کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میرا اپنا مفاد ہوتا ہے نا، یہ غلط بات ہے، مفاد ہو اسلام کا، دین کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔